بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ جن کی آیت نمبر 6 ہے۔ وہ 9 جنات جو حضور علیہ السلام کی تلاوت قرآن کو سن کر ایمان لائے اور واپس ملک یمن نصیبین اپنے علاقے میں پہنچ کر اپنی قوم کو تبلیغ کرنے لگے، ایمان کی دعوت دینے لگے، تو جہاں انہوں نے دیگر نصیحتیں کی، ان میں سے ایک نصیحت جس کا ذکر کیا جا رہا ہے، وہ جنات کہنے لگے وَأَنَّهُ، اور بے شک یہ بات بھی ہے، کَانَ رِجَالٌ مِّنَ الْإِنسِ، کہ انسانوں میں سے کچھ مرد، رجال مرد، من الانس انسانوں میں سے، یعوذون وہ پناہ لیتے تھے، برجال من الجن جنات کے کچھ مردوں کی۔ اور بات یہ ہے کہ انسانوں کے کچھ مرد جنات کے کچھ مردوں کی پناہ لیتے تھے۔ فزادوہم رہقا، تو انہوں نے ان جنات کی سرکشی میں، تکبر میں اضافہ کر دیا۔ فزادو، تو ان انسان مردوں نے، ہم ان کی یعنی جنات کے مردوں کی، رہقا سرکشی میں، تکبر میں اضافہ کر دیا۔ یہ انہوں نے اس بات کی طرف اشارہ کیا کہ زمانہ جاہلیت میں جب لوگ سفر کیا کرتے تھے اور کسی جنگل، بیابان، وادی میں رات ہو جاتی تھی، تو وہ اس طرح کہتے تھے کہ ہم اس وادی کے جنات کے سردار کی پناہ لیتے ہیں کہ رات میں ہمیں کوئی نقصان نہ پہنچے۔ تو اس وادی میں جو جنات ہوا کرتے تھے، شیاطین ہوا کرتے تھے، ان کے اندر تکبر آتا تھا کہ یہ اشرف المخلوقات ہو کر، انسان ہو کر، جنہیں اللہ نے اپنی خلافت عطا فرمائی، اپنا خلیفہ بنایا، اشرف المخلوقات بنایا، اشرف المخلوقات ہو کر ہم سے پناہ طلب کرتے ہیں، ہماری پناہ لیتے ہیں، تو ان کے تکبر میں اضافہ ہوا ان شیاطین کے۔ تو انہوں نے یہ کہا وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِّنَ الْإِنسِ، اور بات یہ ہے کہ بے شک انسانوں کے کچھ مرد، یعوذون برجال من الجن جنات کے کچھ مردوں کی پناہ لیتے تھے، فزادوہم رہقا، تو انہوں نے ان کی سرکشی میں، تکبر میں اضافہ کر دیا۔ اس آیت کریمہ کے متعلق حضرت سعید بن جبیر رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتے ہیں کہ بنی تمیم میں ایک شخص تھا جس کا نام تھا رافع بن عمیر۔ رافع بن عمیر خود اپنے ایمان لانے کا واقعہ بیان کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ میں اپنی اونٹنی کے ساتھ سفر کر رہا تھا، سفر کرتے کرتے اچانک رات آ گئی اور ریگستان تھا، تو میں نے کہا کہ میں اس وادی کے جن سردار کی پناہ لیتا ہوں۔ یہ کہہ کر چونکہ میں بہت زیادہ تھک چکا تھا، آرام کے لیے لیٹا تو میری آنکھ لگ گئی۔ جب میری آنکھ لگی تو میں نے خواب میں دیکھا کہ ایک چھوٹے قد والا شخص ہے جس کے ہاتھ میں نیزہ ہے، اور وہ میری اونٹنی کو مارنا چاہتا ہے، اس نیزے کے بھالے کو میری اونٹنی کی گردن میں مارنا چاہتا ہے۔ تو میں گھبرا کر اٹھا اور اونٹنی کو دیکھا، ادھر ادھر دیکھا تو مجھے کوئی نظر نہیں آیا۔ میں دوبارہ سو گیا۔ جب دوبارہ سویا تو پھر دوبارہ وہی چھوٹے قد کا شخص مجھے نظر آیا، اس کے ہاتھ میں نیزہ تھا اور وہ میری اونٹنی کی گردن میں نیزہ مارنا چاہتا تھا۔ پھر میں اٹھا، دیکھا کوئی نظر نہیں آیا، لیکن اونٹنی لرز رہی تھی، کانپ رہی تھی۔ پھر میں سو گیا۔ تیسری بار مجھے خواب میں یہی نظر آیا کہ ایک چھوٹے شخص کا قد ہے جو میری اونٹنی کو مارنا چاہتا ہے۔
تو میں فوراً اٹھا اور اٹھ کر جب میں نے دیکھا تو میری اونٹنی بہت ہی زیادہ کانپ رہی تھی، لرز رہی تھی۔ جب میں نے اندھیرے میں ادھر ادھر دیکھا تو کچھ دور مجھے وہی شخص نظر آیا جو مجھے خواب میں نظر آ رہا تھا، اور اس کے ساتھ ہی میں نے ایک بوڑھے شخص کو دیکھا، بڑی عمر کے شخص کو دیکھا جو اسے روک رہا تھا، اور ان دونوں کی آپس میں لڑائی ہو رہی تھی۔ وہ چھوٹے قد والا شخص میری اونٹنی کو مارنا چاہتا تھا، بڑی عمر والا شخص اسے روک رہا تھا کہ اچانک میرے سامنے 3 نیل گائیں نر وہ ظاہر ہوئیں۔ وہ جو بڑی عمر کا شخص تھا اس نے چھوٹی عمر کے چھوٹے قد والے سے کہا کہ تو اس شخص کی اونٹنی کے بجائے ان 3 نیل گائیں میں سے جو نر ہیں کوئی بھی لے لے اور اس کی اونٹنی کو چھوڑ دے۔ چنانچہ اس نے ایک اونٹنی کو پکڑا اور لے کر وہ چلا گیا۔ پھر وہ بڑی عمر کا شخص میرے پاس آیا اور کہنے لگا کہ تم جب بھی کسی وادی میں اترا کرو تو جنات کی پناہ نہیں مانگا کرو، اب جنات کا معاملہ تباہ ہو گیا، ختم ہو گیا، برباد ہو گیا۔ تم جس بھی وادی میں اترو تو اب اس طرح کہا کرو میں اس اللہ کی پناہ لیتا ہوں جو محمد کا رب ہے اس وادی کے شر سے، تو تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکے گا۔ رافع بن عمیر کہنے لگے، میں نے پوچھا یہ محمد کون ہیں؟ ان کے علم میں نہیں تھا۔ تو وہ جو بڑی عمر کے شخص تھے وہ کہنے لگے کہ یہ اللہ کے نبی ہیں، نہ عیسائی ہیں نہ یہودی ہیں۔ پوچھا یہ کہاں ملیں گے؟ تو کہنے لگے کہ یہ جو کھجوروں والی وادی ہے یثرب، یہ وہاں پر تمہیں ملیں گے۔ تو رافع بن عمیر کہتے ہیں جیسی صبح ہوئی میں اپنی اونٹنی پر سوار ہوا، بڑی تیزی کے ساتھ میں مدینے پہنچا، اور مدینے میں جیسے ہی میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوا تو میرے کچھ بیان کرنے سے پہلے ہی حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے پورا واقعہ مجھے بیان فرما دیا، اور پھر میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر ایمان لے آیا۔ تو حضرت سعید بن جبیر کہتے ہیں کہ یہ آیت رافع بن عمیر کے اس واقعے کے متعلق نازل ہوئی کہ یہ لوگ جو بنی تمیم والے تھے یہ جب بھی کسی وادی میں جاتے تھے تو وہاں کے جنات کے سردار کی پناہ طلب کرتے تھے، اس وجہ سے جنات شیاطین کے دل میں تکبر بڑا، سرکشی بڑھی۔ تو یہ جنات کہنے لگے وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِّنَ الْإِنسِ يَعُوذُونَ بِرِجَالٍ مِّنَ الْجِنِّ، اور بات یہ ہے کہ بے شک انسانوں میں سے کچھ مرد جنات کے کچھ مردوں کی پناہ طلب کرتے تھے، فَزَادُوهُمْ رَهَقًا، تو انہوں نے ان کی سرکشی میں، تکبر میں اضافہ کر دیا۔ اب ہمارے لیے کیا حکم ہے؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں یہ تعلیم ارشاد فرمائی کہ ہم جب بھی کسی ایسی جگہ میں اتریں، بیابان میں، اور جہاں ہمیں لگے خوف ہے یا جہاں پہ کوئی بھی شریر، انسان یا جنات ہمیں نقصان پہنچا سکتا ہے، تو جب بھی سفر میں کسی بھی جگہ اتریں تو فوراً یہ دعا مانگیں، اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق، میں اللہ کی پناہ طلب کرتا ہوں اس کے کامل کلمات کے ذریعے ہر مخلوق کے شر سے، من شر ما خلق، جو کچھ اس نے پیدا کیا اس کی تمام مخلوق کے شر سے میں اللہ کی پناہ طلب کرتا ہوں۔ جب انسان اس دعا کو پڑھ لے گا تو وہاں کی کوئی بھی شریر چیز اسے نقصان نہیں پہنچا سکے گی، نہ سانپ، نہ بچھو، نہ درندے، نہ کوئی انسان، نہ کوئی جنات۔ تو بڑی پیاری دعا ہے، یہ بڑی پیاری دعا ہے، آپ بھی اسے یاد کر لیجئے۔ میں پڑھاتا ہوں، ایک مرتبہ پڑھ لیجئے۔ اعوذ 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 بکلمات اللہ التامات بکلمات اللہ التامات بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق من شر ما خلق من شر ما خلق۔ اس دعا کو یاد کر لیں، جب بھی سفر میں کہیں آپ گزریں، ضروری نہیں کہ سفر میں ہی، آپ ویسے بھی صبح شام اس کو پڑھ لیں تو انشاءاللہ کوئی درندہ، کوئی موذی جانور، کوئی موذی انسان، کوئی موذی شیطان آپ کو نقصان نہیں پہنچا سکے گا۔ اللہ تبارک و تعالی شریر جنات کے شر سے ہمیں، ہمارے گھر والوں کو اپنی پناہ نصیب فرمائے،
آمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور عرشہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین آمین برحمتک یا ارحم الراحمین.